هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس وقت آیا تھا تو یہاں بڑی چہل پہل تھی، عوام کی تعداد بھی زیادہ تھی. جب وقت آیا تو کچھ لوگوں کی تعداد بھی ناقص ہو گئی، اور جس محبت عقیدت سے اتنا بڑا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. میں سوچ رہا ہوں کہ لوگوں کی تعداد تو کم ہے، لیکن یہ کم تعداد بھی کبھی کبھی بہت ہو جایا کرتی ہے. اور ایک بات تھوڑی تلخ ہے اور وہ بڑی منافع والی بات ہے. آج کے وقت میں اگر سب سے زیادہ مشکل کام ہے تو وہ ہے سچ بولنا. سچ بولنا مشکل ہے. میرا معمول ہے کہ میں جس بزرگ کے عرس میں جاتا ہوں میں انہی کے ہی گن گاتا ہوں. یہ حق بھی بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے. سرکاہی شریف کے اگر عرس میں میں شرکت کروں تو یہ میرا حق ہے کہ سرکار سرکاہی شریف کے ہی منقبت پڑھوں اور انہی کے نعرے بھی بلند کروں. اگرچہ میں سیدنا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا اگر میں عرس میں شرکت کروں تو مجھے چاہیے کہ میں ان کے نعرے بلند کروں اور ان کی تعریف بیان کروں. یہ میرا حق بنتا ہے کیونکہ ان کا حق ہے اور ان کا عرس نہ ہو. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. میں نے جو ابھی آیت کریمہ جو کوٹ کی ہے آپ کے سامنے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے دو بات فرمائی ہے، اور میں چند لمحے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں، اس کے بعد میں ہٹ جاؤں گا، لیکن علماء کرام اپنا خطاب کریں گے اور آپ لوگ سماعت کریں گے اس کو. حالانکہ مجھے حضرت کے نام سے بھی میری آشنائی نہیں تھی، پھر میں نے نام پوچھا اور کچھ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کی، لیکن لوگوں کے پاس یہ وقت بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کچھ بتا بھی سکتے. لیکن اتنی بات ضرور ہے، جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہر حال میں موجود بھی ہوتا ہے. جس کا عرس ہوتا ہے، جس کا ذکر ہوتا ہے، یہ کہنا ہی غلط ہوگا کہ ذکر ہو اور وہ موجود نہ ہو. بات یہاں سے سمجھنی ہے. تو میں نے جو ابھی آیت پڑھی تھی تو اس کا مفہوم ہے کہ حل عربی معنی میں، یہاں حل کے معنی میں کیا کہ آتا ہے، لیکن یہاں کیا کہ نہیں، اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر. اللہ جل شانہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک زمانہ انسان پر، ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی گزرا ہے، اور فرمایا کہ وہ زمانہ تب گزرا ہے تب تم نہ تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ سمندر تھا. جب کچھ بھی نہ تھا تو فرمایا کہ انسان تھا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر. فرمایا وہ عالم دہر میں تھا، عالم
عدم میں تھا، جب موجود تھا تبھی تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو اس کا ذکر کہاں ہوتا؟ موجود ہے تو ذکر ہے، اور موجود نہیں تو پھر ذکر بھی نہیں۔ لم یکن شیئم مذکورا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ شے تو تھا لیکن وہ مذکور نہ تھا، وہ مستور تھا نا، مستور تھا اس لیے وہ مذکور نہ تھا۔ پہلے یہ معنی بھی سمجھ لیں تھوڑا سا، مذکور ہونا اور بات ہے، موجود ہونا یہ اور بات ہے، اور مستور ہونا یہ اور بات ہے۔ کوئی مستور ہو تو ذکر کیسے ہوگا؟ مستور کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، مستور ہوتا ہے وہ جو چھپا ہوا ہے۔ جیسے کسی ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہو تو وہ مستور کہلائے گا، چھپا ہوا، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں، اس کا بھی تذکرہ وہ کرتی ہے جو اس کے لیے خاص ہوتی ہے، اور اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولانا علیم صوفی علیم صاحب، صوفی علیم الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سرکتا غرب اتنا ذکر ہو رہا ہے، اتنا بلند ہو رہا ہے۔ ارے جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہر حال موجود ہوتا ہے، اور جس کا ذکر نہیں ہوتا وہ موجود نہیں ہوتا۔ جس کا ذکر نہیں ہوتا وہ موجود بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ سرکار غریب نواز کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم نے سنا ہے، صرف ایک ان کی مزار شریف کو دیکھا ہے۔ جہاں جاتے ہیں غریب نواز کے نعرے بلند ہوتے ہیں، غریب نواز کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، ان کی کراماتیں بیان ہوتی ہیں۔ ارے ذکر اتنا ہو رہا ہے، ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ جو موجود ہوتا ہے ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ یہ کہنائی جہالت ہوگا کہ علیم الدین شاہ تیغی کا اس تو ہو اور تو موجود نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب وہ موجود ہے تبھی تو وہ مذکور ہے۔ ارے موجود ہے، علیم الدین شاہ صاحب موجود ہیں، عبدالعلیم صاحب موجود ہیں تبھی تو وہ مذکور ہے۔ اگر موجود نہ ہوتے تو مذکور کہاں ہوتے؟ نعرہ تکبیر۔ بات ہے ہونا، تو معلوم یہ ہوا کہ موجود جو ہوتا ہے ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے، محفلیں اسی کی سجائی جاتی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، یہ آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَاذْكُرُونِی، تم ذکر کرو، اذکرکم، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ علیم الدین صاحب نے ذکر کیا، عبدالعلیم صاحب نے ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا بھی ذکر بلند ہو، اب تیرا بھی ذکر بلند ہو کہ تو نے لوگوں میں بیٹھ کر کے میرا ذکر بلند کیا۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا بھی ذکر ہزاروں کے ساتھ ہو۔ تو آج ہم لوگ کس کا اس بنا رہے ہیں؟ اس کا بنا رہے ہیں جس نے فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم پر عمل کیا، اس نے ذکر کیا، اللہ نے اس کا ذکر شروع کر دیا اور کہا کہ اے فرشتے اعلان کر دے، اعلان کر دے، عبدالعلیم صاحب نے میرا ذکر کیا ہے، اور ان سے کہتے کہ تم بھی عبدالعلیم کا ذکر کیا کرو۔ ابھی امام صاحب تقریر بیان کر رہے تھے، حضرت امامت فرما رہے ہوں گے، کہیں وہ کرتے ہوں گے بیٹھتے، اور اس زمانے میں امامت کرتے تھے جب دور دور تک حافظ اور عالم نظر نہیں آتا تھا۔ جی بے شک، وہ دور میں نے بھی دیکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں علم کا زیادہ بڑا ذخیرہ ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں 8 سے 10 سال کی عمر میں دیکھا ہے
کہ الگ طرح سے تراویح ہوا کرتی تھی، حافظ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ اب تو اتنا حافظ ہے کہ مسجدیں کم پڑ گئی ہیں، حافظوں کو جگہ ہی نہیں ملتی۔ اب تو حافظ ریل بھی آ گئے، کوئی حافظ معروف نہیں کیا گیا تو 3 دن میں قرآن پورا کرتا ہے، کوئی 8 دن میں کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام معمول اب تو اتنے ہائی لیول کے لوگ آ گئے ہیں دنیا میں، بہت تیزی سے کام چل رہا ہے اس پر، اور پہلے مدرسے بھی نہیں تھے اتنے۔ ہمارے یہاں سرکار اختر رضا صاحب تاج الشریعہ ہمارے یہاں اتر پردیش کا سب سے پہلا مدرسہ ہے کہ جنہوں نے میرے یہاں آ کر کے قرآن کو پڑھا، یہ تاریخ شاہد ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ تھا، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ نوابوں کا ایریا تھا، تو وہ سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ اور اس بات کو کہتے تھے کہ میں نے ضلع علی گڑھ کا ایک گاؤں ہے دادو جو نواب صاحب کا ہے، وہ اس میں آپ نے جو قرآن کو پڑھا، لیکن حافظ نہیں تھے، دادوں کے اندر ہمارے مدرسہ ہے، وہاں اپنے تربیت حاصل کی۔ بچپن میں آپ نے قرآن وہاں سے پڑھا، اس کے بعد میں آپ نے تعلیم و تربیت کا، خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عروج دیا۔ آج تاج الشریعہ کا بھی ذکر گلی گلی ہوتا ہے، جس کا گلی گلی ذکر ہو، بات سمجھ لیجیے بڑے غور سے، جس کا گلی گلی ذکر ہو، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، اتنا مذکور ہے، اتنا مذکور ہے، تو یہ کہنا ہی جہالت ہوگی کہ جو مذکور ہے وہ موجود نہیں، جو موجود ہے وہی مذکور ہے۔ غریب نواز اتنے مذکور ہیں اور ہم ان کا ذکر کرتے ذاکر موجود ہیں، تو یہ جہالت ہوگی یہ کہنا کہ غریب نواز کا ذکر ہو اور وہ موجود نہ ہو، وہ موجود ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہیں وہ کسی ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کر، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں پھر میں تیرا ذکر کروں گا۔ آخر ذکر سے ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا میں اس پر بھی فوکس ڈال دوں، اور یہ بڑی کثرت آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد، اس کی کثرت کرنے سے۔ اب میں یہاں پر 2 باتیں بیان کر کے نکل جاؤں گا کہ ذکر تو بدعقیدہ بھی کیا کرتے ہیں، وہابیہ بھی کیا کرتے ہیں، ندوی بھی کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے قلب کے اندر ایک قوت محاصرہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ قوت محاصرہ یہ راہ جو کہ مہاتما غیر مذاہب میں بھی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ یہ آگے کا مفہوم ہے، تو یہ بھی ذکر کی کثرت ہے، ذکر کی کثرت سے ہی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایک ناری ہوتی ہے اور ایک نوری ہوتی ہے۔ جس میں ناری ہوتی ہے اگر اس سے کرامات ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور جس میں نوری پیدا ہوتی ہے اس کو کرامات کہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کرامات نہیں ہے تو کیا ہے کہ اتنے لوگ یہاں پر آپ کا ہوش بنا رہے ہیں، اور یہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ذکر اولیاء ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، تو یہ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام سے عشق اور محبت سے نور حاصل کیا اور نورانی ہو گئے، نورانی ہو گئے، اور حیات بخش دی اللہ نے۔ آج ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے آتے ہیں، چادر پوشی بھی ہوتی ہے، کوئی گلاب بھی چھلک رہا ہے، کوئی گلاب بھی ڈال رہا ہے۔ عام قبرستانوں میں ایسا نہیں ہوتا، عام قبرستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ خاص ہوا کرتے ہیں ان کے مزار بھی خاص ہوا کرتے ہیں، وہ عام نہیں ہوا کرتے۔ تو آج ہمارے اندر جو کمی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا لباس پر نہ جائیے گا، یہ خوف و ہراس کیسا ہے، یہ کشنائی یہ ناز کیسا ہے، بس یہ دیکھیے گا، یہ خوف و ہراس کیسا ہے، یہ کشنائی یہ ناز کیسا ہے۔
خلوص کو دیکھیے، یہ نہ دیکھیے لباس کیسا ہے، لباس سے بات نہیں بنتی۔ اللہ کی بارگاہ میں بزرگ وہ ہے جو بزرگی کے کام کرتا ہے۔ انسان کو بڑے بڑے لقب دینے سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ شیخ المشایخ، یہ طریقہ، رابر شریعہ، سراج السالکین، معراج العاشقین، محب الفقراء، محب الاولیاء، سرکار قلم ہے کچھ بھی نہیں۔ ارے جھوٹ اتنا پہنچتا جا رہا ہے، اتنا غلو ہو رہا ہے، جو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے بڑے القاب سے کوئی بڑا نہیں بنتا، بڑے القاب دینے سے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ ہے جس کو اللہ بڑا بناتا ہے۔ آج لوگ لقبوں سے بڑے ہو رہے ہیں،